ان دنوں میں بد مذہبی اور گمراہی کا ایک طوفان ہے، کبھی کوئی مسئلہ، کبھی کوئی مسئلہ، کبھی کوئی مسئلہ، شرع شریف کے خلاف، اہل سنت و جماعت کے عقائد کے خلاف، کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ۔ کل مجھے سوشل میڈیا سے ایک کلپ ایک شخص نے بھیجا اور اس طرف توجہ دلائی۔ وہ کلپ یہ تھا جی کہ اوپر لکھا ہوا تھا کہ 18ویں ذو الحجہ کو عید غدیر، نیچے لکھا ہوا تھا غدیر خم کے مقام پر 18 ذو الحجہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امیر المؤمنین علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو اپنا خلیفہ و جانشین اول بلا فصل، کسی فاصلے کے بغیر، یعنی درمیان میں اور کوئی خلیفہ نہیں، مقرر کر کے تو حضور نے اعلان فرما دیا تھا۔ 1,20,000 سے زیادہ کا مجمع تھا، اس میں آپ نے اعلان فرما دیا، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا میں مولا یہ علی بھی اس کا مولا۔ اللہم وال من والا، جو علی کے ساتھ ولا رکھے، ولا ابھی اس کا ترجمہ کروں گا، جو علی کے ساتھ ولا رکھے تو بھی اس کے ساتھ ولا رکھ، من عادا، اور جو علی کے ساتھ دشمنی رکھے تو بھی اس کے ساتھ دشمنی رکھ۔ یہ جس مقام پر سرکار نے فرمایا وہ مقام غدیر خم ہے، اس لیے اس ارشاد سے گھسیٹ کر غلط مفہوم لیتے ہوئے ان لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ مولا علی کی خلافت کا حضور کی وفات کے بعد ان کے خلیفہ ہونے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,20,000 سے زیادہ صحابہ کرام کے مجمع میں غدیر خم کے مقام پر 18ویں ذو الحجہ کو کر کے تو اس کا اعلان کر دیا تھا۔ اس کے بعد نیچے ایک بکواس لکھی ہوئی تھی، جشن عید غدیر خم مبارک ہو صرف حلالیوں کو۔ حلالیوں سے ان کی مراد وہ ہیں جو اس پر عقیدہ رکھتے ہیں۔ اب میں اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ مکہ مکرمہ سے چند میل کے فاصلے پر، بہت دور نہیں، مقام جحفہ ہے، اس کے قریب ایک جگہ ہے جس کا نام ہے غدیر خم۔ خم جگہ کا نام ہے، غدیر حوض کو کہتے ہیں، یعنی وہاں کوئی گہرائی تھی پہاڑیوں کے بیچ میں، جگہ کا نام خم تھا، اس گہرائی میں بارش وغیرہ ہو تو پانی جمع ہو جاتا تھا، تو اس لیے اس کو غدیر یعنی حوض کہا گیا۔ اور اس مقام کی میں اب توضیح آپ کے سامنے پیش کروں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر، جبکہ 1,20,000 سے زیادہ صحابہ کرام دور دراز سے حج کے لیے تشریف لائے ہوئے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حج کے تمام مناسک سے فارغ ہونے کے بعد سب صحابہ کرام کے ساتھ مکہ مکرمہ سے طواف وداع کرنے کے بعد واپسی کا سفر اختیار فرماتے ہیں۔ آپ سمجھ لیں کوئی 2-2.5 گھنٹے میں سرکار غدیر خم کے مقام پر پہنچے، اور سب صحابہ کرام جو حج کے لیے آئے ہوئے تھے وہ سرکار کے ساتھ تھے، اہل مکہ کو چھوڑ دو۔ اور یہ وہ مقام تھا کہ جس مقام سے عرب کے مختلف شہروں یا علاقوں کی طرف راستے جدا جدا نکلتے تھے۔ مکہ مکرمہ سے یہاں تک ایک ہی راستہ، یہاں سے آگے راستہ یمن والوں کے لیے علیحدہ، مدینہ منورہ والوں کے لیے علیحدہ، اور اسی طرح جو شام کی طرف سے آئے ہیں، عراق کی طرف سے آئے ہیں اس سائڈ سے، تو ان کا ادھر راستہ، یہ راستے جو ہیں وہاں سے جدا ہوتے۔ وہاں پر سرکار نے اپنے سارے قافلے کو روکا، کچھ دیر آرام فرمایا، اور اب سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو واپسی کے لیے اپنے اپنے راستے لینے کے لیے تیار تھے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کو مخاطب کیا، حضرت علی کو اپنے ساتھ کھڑا کر لیا اور فرمایا من کنتو مولا ہو۔ اس سے پہلے بلکہ یہ فرمایا کہ لستو اولا
بالمؤمنین من انفسہم، یہاں اولا کا لفظ یہ بھی اسی واو لام اور یا کے مادے سے ہے۔ اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ کیا میں اہل ایمان تمہاری جانوں سے زیادہ پیارا نہیں ہوں، محبوب نہیں ہوں، زیادہ تمہارے نزدیک محبوب نہیں ہوں؟ قالوا نعم، جنہوں نے سنا انہوں نے جواب دیا کہ ہاں، کیوں نہیں۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الا من کنت مولا ہو، سنو جس کا میں مولا، یہ بھی واو لام اور یا کا مادہ ہے، جس کا میں مولا، فہذا علی مولا ہو، تو یہ علی ہے، یہ بھی اس کا مولا۔ اس کے بعد سرکار نے فرمایا کہ اللہم والی من والا، یا اللہ جو علی سے محبت رکھے اس سے تو بھی محبت کر، وعادی من عادا، اور جو علی سے دشمنی کرے اے مولا تو بھی اس کے ساتھ دشمنی کر۔ اتنا فرمایا، پھر دعا فرمائی اور سب لوگوں کو الوداع کیا کہ چلو بھائی اب اپنے اپنا راستہ لو۔ یہ ہے کل واقعہ غدیر خم کا، جس کا جشن منایا جا رہا ہے، جس کی عید منائی جا رہی ہے، اور صرف حلالیوں کو اس کی مبارکباد جو ہے نا وہ دی جا رہی ہے۔ فلا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کا مطلب ہے کہ جو اس کو نہیں مانتے عید غدیر کو تو وہ حلالی نہیں ہے۔ یہ ایک کھلی گالی ہے تمام اہل سنت و جماعت کے حق میں۔ اتنی ان لوگوں کی جرأتیں بڑھ چکی ہیں کہ تم نے اپنا موقف بیان کرنا ہے تو اس کو دلیل کے ساتھ بیان کر دو۔ گالی دینا تو یہ کوئی صحیح بات نہیں ہے، نہ ہی اسلام میں اس کی اجازت ہے کسی کی حلالی یا حرامی ہونے کا فیصلہ کرنا۔ یہ ہے جی واقعہ غدیر قوم کا۔ اب مادہ ایک ہی ہے، واو لام اور یا، ولیون، اسی میں سے ولی بھی ہے جس کا معنی محبت کرنے والا یا جس کے ساتھ محبت کی جائے، یہ بھی ہے۔ اس کے علاوہ یہ مولا کا جو لفظ ہے اس کے عربی لغت کے اندر کوئی 20 سے زیادہ معنی ہیں۔ ان معنوں میں سے ایک معنی خادم بھی ہے، نوکر بھی، اور ایک معنی غلام بھی ہے۔ اس کے معنی کا تعین سرکار نے 3 جملے ارشاد فرمائے، تینوں میں یہ والیون مادہ جو ہے اس مادے سے نکلے ہوئے الفاظ استعمال فرمائے۔ سنیے غور سے۔ سب سے پہلے فرمایا الستو اولا من المؤمنین بانفسہم، کہ کیا میں اہل ایمان کی جانوں سے اولا نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ، بے شک آپ اولا ہیں۔ یہاں اولا کا جو ترجمہ ہے وہ کوئی بھی قرآن پاک ترجمے والا نکال کر اس میں بھی یہ الفاظ آئے ہیں، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی اولا ہیں اہل ایمان کے ساتھ ان کی جانوں سے بھی۔ اس کا ترجمہ دیکھ لیجئے، اس کا ترجمہ یہ لکھا ہوا ہے، یہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اہل ایمان سے، اہل ایمان کے نزدیک ان کی جانوں سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ یعنی پیار اور محبت کا معنی جو ہے ولیون کے مادے سے یہاں اولا میں پہلے فقرے کے اندر بالاتفاق سب مانتے ہیں۔ اس کے بعد اسی ولیون یا ولی کے مادے سے سرکار نے فرمایا کہ الا من کنت مولا ہو، مولا اسی ولیون سے بنا ہے، ساتھ اس کے میم لگائی گئی ہے شروع میں ایک عربی قاعدے کے مطابق۔ اسی ولیون کے مادے سے جو اولا کا لفظ استعمال پہلے ہوا زیادہ پیارا، وہی لفظ یہاں استعمال کیا کہ الا من کنت مولا ہو، سنو جس کا میں مولا ہوں، فہذا علی مولا ہو، یہ علی بھی اس کا مولا ہے۔ تو یہاں پر بھی وہی پیار اور محبت کا معنی مراد ہوگا جو پہلے فقرے میں ہے، کیونکہ اسی تناظر میں گفتگو ہو رہی ہے، بات محبت پر ہو رہی ہے۔ پہلے سرکار نے اپنی محبت جتائی، پھر اس کے بعد یہ محبت جو ہے اس میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مرتبہ اور مقام ہے، سرکار نے اس کا اظہار فرماتے ہوئے فرمایا کہ جس کا میں مولا، یہ علی بھی اس کا مولا۔ کیا مطلب؟ کہ جس سے میں پیار کرتا ہوں یا جس کو میں دوست رکھتا ہوں اس کو علی بھی دوست رکھتا ہے، یا یہ کہ جس کو میں پیارا ہوں اس کو یہ علی بھی پیارا ہے۔
یہ معنی دوسرے فقرے میں. اب آگے تیسرا فقرہ لیجیے. اللہم والی من والا ہو، اے اللہ والے، یہ امر کا صیغہ ہے، یہ بھی ولیون میں سے ہے، واو لام اور یا میں سے. والے من والا ہو، جو علی سے پیار کرے اس سے تو بھی پیار رکھ، علی سے محبت کرے اس سے تو بھی محبت کر. پھر آگے اس کا مقابلہ کیا ہے. یہ مقابلہ یا متضاد جو ہے کسی لفظ کا، اس کو سامنے رکھ کر دو متضاد جو ہیں ان میں سے پہلے متضاد کا مفہوم اجاگر ہوتا ہے، زیادہ واضح ہوتا ہے. جیسے رات کا وقت اور باہر سے کوئی پوچھے کہ اندر مسجد کے اندر کیا صورت حالات ہے، وہ جواب دیتا ہے روشنی ہے اندھیرا نہیں ہے. یہ روشنی اندھیرے کی ضد ہے نا، متضاد ہے. اندھیرا روشنی کا متضاد ہے. اندھیرے کی نفی کی کس لیے کہ تاکہ روشنی کا موجود ہونا جو ہے وہ زیادہ واضح ہو جائے. اسی طرح یہاں بھی عاد من عاداؤ، یہ عاد عین ہے اور آگے دال ہے، اس کے بعد واو ہے. عدو عربی زبان میں دشمن کو کہتے ہیں نا، جس کے ساتھ پیار نہیں ہوتا، پیار کے متضاد ہے یہ. اس میں سے فرمایا وعاد من عاداؤ، عاد صیغہ امر اس میں سے کہ یا اللہ اس کے ساتھ تو دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے. اللہم فوال من والا ہو وعاد من عادا ہو، اے اللہ جو علی سے پیار کرے اس سے تو پیار کر، اور جو علی سے دشمنی رکھے اس سے تو بھی دشمنی رکھ. تو یہ متضاد لفظ عداوت کا استعمال کر کے اس کے بعد تو یہ واضح کر دیا کہ والے کا معنی یہاں پیار کا معنی ہے. اب سنو، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، ایمان کو ان کی جانوں سے بھی زیادہ پیارا ہے. اور جو یہ غدیر خم کے مجمع کو سرکار نے مخاطب کر کے فرمایا الستو اولا بالمؤمنین من انفسہم، اے ایمان والوں بتاؤ کیا میں ایمان والوں کو ان کی جانوں سے زیادہ پیارا نہیں ہوں؟ پہلا فقرہ توجہ فرمائے. دوسرا فقرہ اس کے بعد من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو. ہاں جی، جس کو مجھ سے پیار ہے، جس کو میں پیارا ہوں، اس کو علی بھی پیارا ہے. اس میں مفعول کے مفہوم معنی سے اگر اس میں فاعل کا معنی لو تو معنی بنتا ہے کہ جس سے میں پیار کرتا ہوں اس سے علی بھی پیار کرتا ہے. یہ کہو، یا اس میں مفعول کا معنی لے لو کہ جس کو میں پیارا ہوں اس کو علی بھی پیارا ہے. دوسرا فقرہ، تیسرے فقرے میں دعا کہ اللہ جو علی سے پیار کرے تو بھی اس سے پیار رکھ، اور جو علی سے دشمنی کرے تو بھی اس سے دشمنی رکھ. واضح ہے نا جی، تینوں فقروں کا آپس میں ربط بھی ہے، تعلق بھی ہے، اور واو لام اور یا کے مادے سے ایک ایک صیغہ جو ہے تینوں فقروں میں استعمال ہوا ہے. یہ ہے جی غدیر خم کے مقام پر جو کچھ ہوا وہ یہ. اور ہوا کیوں؟ ایک تو اس کا شان ورود ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ جو ہیں، جن کو سرکار اپنا بیٹا بھی کہتے تھے، ان کے صاحبزادے حضرت اسامہ بن زید ہیں. انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ کہا کہ اے علی مولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ میرے مولا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لا انتا، تم نہیں. تو اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وضاحت کے لیے یہ ارشاد فرما دیا کہ جس کا میں مولا اس کا علی بھی مولا، یعنی جس کو میں پیارا اس کو علی بھی پیارا. یہ اس کا شان نزول، اس پر سرکار نے یہ فرمایا. دوسرا اس کا شان ورود احادیث صحیحہ میں یہ آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاکم بنا کر بھیجا ہوا تھا یمن میں. اور اس حج کے موقع پر تو یمن سے لے کر تمام عرب کے جو اطراف ہیں وہاں تک کے مسلمان جمع تھے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ اس حج کے امیر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، تو چلو سرکار کی سنگت میں، آپ کی معیت میں ہم بھی حج کریں. تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ بھی اس حج میں تشریف لائے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ صحابہ کرام کو
جن میں حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں اور بھی ہیں، ان کو بھی مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ یمن کے اندر بھیجا تھا، مختلف دوسرے علاقوں میں، اور فرمایا تھا کہ آپس میں صلاح مشورہ رکھنا اور وہاں جا کے لوگوں کو اسلام سکھانا۔ تو وہاں پر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیا کہ اپنی مرضی سے کچھ ایسے کام کیے کہ جن کو دیگر صحابہ جو ساتھ گئے ہوئے تھے ان تک جب خبر پہنچی تو انہوں نے یہ سمجھا کہ انہوں نے اپنی حد سے تجاوز فرمایا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اپنے جو اختیارات ہیں ان سے تجاوز فرمایا ہے، تو اس کی شکایت انہوں نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی شکایت کو کچھ وزن نہ دیا اور یہ فرمایا کہ میں نے جو کیا ٹھیک کیا ہے۔ تو یہ بات ان کے سینے میں کھٹک رہی تھی، ان صحابیوں کے سینے میں، کہ جو سمجھتے تھے کہ مولا علی نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا فلاں فلاں باتوں میں۔ تو انہوں نے سوچا کہ حجۃ الوداع کا موقع ہے، علی بھی چلیں گے، ہم بھی وہاں جائیں گے، وہاں ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہوں گے، تو سرکار کی بارگاہ میں ہم یہ شکایتیں جو ہیں یہ پیش کریں گے کہ حضور آپ نے فرمایا تھا کہ آپس میں مشاورت رکھنا، مگر بغیر مشاورت کے مولا علی نے یہ کام کیے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے۔ اس بنا پر ان کے سینے میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کچھ جذبہ پیدا ہو گیا۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ حجۃ الوداع کے موقع پر وہ بھی اپنی شکایتیں لے کے سرکار کے پاس آئے، انہیں شکایتیں لگائیں۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شکایت لے کے آئے، ان کو شکایت یہ تھی کہ مجھ پر انہوں نے خواہ مخواہ اعتراض کیے ہیں اور مجھ سے ناراضگی بنا رکھی ہے کہ تم نے فلاں 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 کام جو ہے اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری بات دونوں فریقوں کی سن لی۔ سننے کے بعد جب سرکار نے یہ سمجھا بیچ میں بات کوئی بھی نہیں ہے ایسی کہ جو وجہ اختلاف یا وجہ نزاع ہو، صرف یہ ہے ان حضرات نے اپنے آپ کو علی کے برابر اختیارات والا، علی کی طرح سمجھ لیا یا علی کو اپنی طرح سمجھ لیا، اور یہ بات درست نہ تھی، کیونکہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ مقام بھی ان سے اونچا تھا، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دماغ اور ان کی دانش جو ہے وہ بھی ان سے بڑھ کر تھی، تو ان کی غلط فہمی تھی، تو سرکار نے ان کی غلط فہمی دور فرما دی۔ علی مرتضیٰ کو بھی سمجھا دیا کہ جس سے دوسرے لوگوں کو یہ سمجھ میں آئے کہ تم اپنے حدود سے تجاوز کر رہے ہو، ایسے کام اب آئندہ مت کرنا، گو کہ تم اپنے نزدیک صحیح سمجھتے ہو، دونوں فریقوں کو سمجھا دیا۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقام غدیر خم پہ نکل کر تشریف لائے تھے مکہ مکرمہ سے 18 ذوالحجہ کی، پنجابی کہتے ہیں 6 ویلے، 9 بجے 9:30 بجے کا ٹائم ہوگا، اس زمانے میں گھڑیاں نہیں ہوتی تھی۔ فجر کے بعد چونکہ مکہ مکرمہ سے نکلے تھے اور یہ کوئی 8-10 میل کا فاصلہ ہے اور ان لوگوں کی رفتار بھی تیز ہوتی تھی، پھر یہ کہ اونٹنیوں کے اوپر یا اونٹوں کے اوپر وہ سوار بھی تھے زیادہ تر لوگ، کچھ پیادہ بھی تھے۔ یہاں پہنچے اور میں نے عرض کیا نا کہ اس جگہ کا نام غدیر خم ہے، خم اس جگہ کا اصل نام ہے۔ اس جگہ کی حیات قضائیہ اس طرح تھی کہ جیسے پبیاں ہوتی ہیں نا ارد گرد پہاڑیاں چھوٹی چھوٹی، درمیان میں ذرا نشیبی جگہ تھی، اس کی شکل ایسے سمجھیں جیسے حوض ہوتا ہے کہ بارش ہوتی تو وہاں پانی کھڑا ہو جاتا، تو اس لیے غدیر خم اس کو کہا گیا، غدیر حوض کو کہتے ہیں عربی زبان۔ یہ وہ جگہ تھی کہ جہاں سے اب سب قافلے جو ہیں یمن والے وہ یمن کو اپنا راستہ لیتے یمن کے لیے، مدینہ منورہ والے اپنا راستہ لیتے، جو نجد والے ہیں وہ اپنا راستہ لیتے، جو مشرق والے ہیں وہ اپنا راستہ لیتے، جو شمال والے ہیں جو تبوک وغیرہ شام اور عراق کے بارڈر کی طرف جانے والے ہیں ان لوگوں کے علیحدہ علیحدہ راستے یہاں سے نکلتے تھے۔ تو یہ گویا کہ ان تمام راستوں کے نکلنے کا مرکز تھا یا ایک مہا چوک تھا، یہاں سے ان سب کو اب جدا ہونا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس بات کی نزاکت کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ نے کسی کے سامنے ناراضگی کا اظہار بھی نہیں فرمایا، اس کا نام لے کے مخاطب بھی نہیں فرمایا۔ جب سرکار اصلاح فرماتے تھے غلطیوں کی تو آپ کا انداز یہ ہوتا کہ جو غلطی جس نے کی ہوتی نا تو اس کا پتہ نہ چلنے دیتے لوگوں کو، اور اصلاح بھی فرما دیتے، بات اس طرح ابہام کے اندر فرماتے۔ تو اس انداز میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الستو باولا من المؤمنین من انفسہم، فرمایا کہ اے اہل مجمع بتاؤ کہ کیا میں تمہاری جانوں سے بڑھ کر تمہیں پیارا نہیں ہوں؟ سب نے کہا بلا حضور، کیوں نہیں، آپ واقعی ہمارے جانوں سے بھی بڑھ کر ہمیں پیارے ہیں۔ تو سرکار نے مولا علی کا ہاتھ پکڑا اور ان کو کھڑا کر لیا، تو فرمایا کہ اچھا یہ بات سمجھ گئے تو اب سمجھو، الا فہذا علی، سنو یہ علی ہے، من کنت مولا ہو، اس کا معنی ہے کہ جس کو میں پیارا، فہذا علی مولا ہو، تو اس کو علی بھی پیارا۔ یہ فرما کر ان سب کے دلوں میں جو باتیں تھیں ان سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دھو ڈالا اور ان کے دلوں سے نکال ڈالا۔ اب وقت تھا رخصت ہونے کا، اب یہ سب لوگ یمن کی طرف جاتے، مولا علی بھی اور وہ جو دوسرے حضرات تھے شکایت کرنے والے وہ بھی، تو راستے میں انہوں نے مل کے ہی جانا تھا۔ تو سرکار نے یہ اصلاح فرمائی اور پھر فرمایا کہ اللہم والی من والہ وعاد من عادہ، اے اللہ جو علی کے ساتھ پیار کرے اس کے ساتھ تو بھی پیار فرما، جو علی کے ساتھ عداوت رکھے دشمنی رکھے اس کے ساتھ تو بھی دشمنی فرما۔ یہ آپ نے دعائیہ الفاظ بعد میں فرمائے۔ یہ ہے اس سارے واقعہ کا اتر اور نچوڑ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ مگر شیعہ حضرات یہاں مولا کا لفظ جو ہے اس کو بمانا حاکم اور خلیفہ کے مانتے، دھاندلی کر کے۔ آج کل دھاندلی کا لفظ تو بہت چلا ہوا ہے نا، آپ جانتے ہیں، دھاندلی کر کے جرلو چلا کے تو مولا کا معنی وہ کرتے ہیں خلیفہ۔ اس بنا پر وہ اعلان کر رہے ہیں جگہ جگہ کہ اس 18 ذی الحجہ کو غدیر خم کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا خلیفہ بنانے کا اعلان کر دیا تھا۔ پھر آگے یعنی لگا کے ساتھ، یعنی پھر کہتے ہیں یعنی یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد علی ہی خلیفہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور علی مرتضیٰ سے پہلے اس درمیان میں اور کوئی خلیفہ نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ پوری عربی زبان کی لغت کے اندر اور اس میں قرآن اور حدیث کے جو لغات کی کتابیں ہیں وہ بھی لے لیں، کسی لغت کی ایک کتاب سے وہ حضرات کیا دکھا سکتے ہیں کہ مولا کا معنی خلیفہ بھی ہوتا ہے؟ مولا کا معنی خلیفہ بھی ہوتا ہے۔ یہ تو میں نے بتایا کہ اس کے 22 سے زیادہ معنی ہیں عربی زبان کے اندر، تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا معنی خلیفہ بھی ہوتا ہے۔ کیا وہ دکھا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں دکھا سکتے۔ تو پھر میں یہی کہوں گا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اور یہ بھی ہے وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر جو اپنے تمہارے مددگار ہیں نا ان مددگاروں کو بھی ساتھ میں لا لو۔ تو مولا کا معنی یا ولی کا معنی خلیفہ، یہ لغت کی کسی کتاب سے وہ دکھا دیں، تب میں اتنا مان لوں گا کہ واقعی بھائی انہوں نے خلیفہ مولا کا معنی جو ہے وہ کسی لغت سے نکال کے دکھا دیا۔ مگر ابھی تک ان کا مقصد پورا نہیں ہوا، ابھی ان کے مقصد کے اور ان کے درمیان ایک دریا حائل ہے کہ صرف خلیفہ کا جو لفظ ہے یہی معنی مولا کا یہاں کیوں مراد ہے، جبکہ مولا کے 22 معنی عربی زبان کے اندر عربی لغات کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ بھئی ایک لفظ مشترک ہے 22 معنوں میں، اس کا یہ بھی معنی ہے، یہ بھی 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 ہے۔ ان میں سے یہی معنی جو ہے اس کو متعین کرنا بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی ثبوت کے، اس کا جواز کیسی ہے؟ تو میں کہوں گا وہی کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
اعدت للکافرین، اس کا معنی محبت کرنے والا بھی ہے، اس کا معنی وہ بھی ہے جس سے محبت کی جائے، اس کا معنی مدد کرنے والا بھی ہے، اس کا معنی وہ بھی ہے جس کی مدد کی جائے، اور اس کے اور بھی بہت سارے 22 معنی۔ اس کا معنی نوکر کے مقابلے میں جو اس کا آقا ہوتا ہے وہ بھی ہے، اس کا معنی جو نوکر ہوتا ہے وہ بھی ہے، مولا نوکر کو بھی کہتے ہیں، غلام کو، اسماء ازداد میں سے آئیے۔ اس کے بہت سارے متضاد معنی، یعنی ایک معنی ہے پھر اس کا متضاد ہے ایک، وہ بھی اسی کا معنی ہے۔ تو یہ تو ثابت کرو کہ اس کا معنی یہ کہاں سے لیا گیا، اس کا تو کوئی قرینہ ہی نہیں، اس کا تو کوئی ثبوت نہیں، اس کی تو کوئی دلیل ہی نہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اصل بات جو ہے نا وہ یہ ہے، جس کے پاس دلیل نہ ہو، جیسے کہتے ہیں نا ساون کے اندھے کو ہر شے ہری بھری دکھتی ہے، محسوس ہوتی ہے، اسی طرح ان کا بھی۔ بھوکے سے کسی نے پوچھا کہ 2 اور 2، تو اس نے فوراً کہا کہ 4 روٹیاں۔ یہ اس طرح کا ان کا استدلال ہے۔ فلا حول ولا قوت الا باللہ العظیم۔ اس کو انہوں نے عید غدیر بنایا کہ اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو آپ کے حضور کے بعد پہلا خلیفہ ہونے کا سرکار نے اعلان فرما دیا تھا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ابھی اور کافی گفتگو ہے اس پر جو کرنی چاہیے، اور میں آئندہ جمعہ کروں گا انشاءاللہ تعالی اس کے بارے میں۔ ان کا جو اصل نظریہ ہے وہ میں ان کی کتابوں میں سے آپ کو دکھاؤں گا کہ پس منظر اور پیش منظر میں۔ دوسرے نمبر پہ سوال ہے جی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض وفات شریف کے بیچ میں حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے جو چچا ہیں وہ اپنے بھتیجے علی کو وہ کہتے ہیں کہ چلو بھائی چل کے تو حضور سے یہ خلافت والا معاملہ حضور کے بعد جو ہے یہ معاملہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے لو، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں سفارشی بن کے۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہہ کے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا شریعت کا قانون ہے کہ جو شخص حاکمیت یا حکومت کا طلبگار ہو ہم اس کو یہ حکومت نہیں دیتے۔ جب کچھ قریشی ایک قریب کے نوجوان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ حضور آپ حاکم بنا کر مختلف علاقوں میں مختلف صوبوں میں یہ مسلمانوں کو بھیج رہے ہیں، تو ہم حضور آپ کے قریبی ہیں، قرابت دار ہیں، آپ کے چچا زاد ہیں، تو حضور ہمیں بھی آپ کہیں گورنر بنا کر کہیں حاکم بنا کر تو بھیج دو۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہم حاکمیت یا گورنری اس شخص کو بالکل نہیں دیتے جو اس کا طلبگار ہو۔ مولا علی نے یہ کہہ کے اپنے چچا سے یہ کہا اگر سرکار دینا بھی چاہتے ہیں تو بھی انکار ہو جائے گا جب ہم مانگیں گے، کیونکہ جو مانگے اس کو تو دیتے ہی نہیں، تو اگر تھوڑا سا احتمال ہے کہ ہمیں وہ دیں تو وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ سرکار کی وفات کے دنوں میں، مرض الوفات شریف کے دنوں میں، جب حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھتیجے حضرت علی سے کہا کہ چلو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آپ کی سفارش کرتا ہوں تو حضور سے خلافت جو ہے نا اپنے لیے وہ لے لو، تو اگر یہ واقعہ سچا تھا غدیر خم والا جس طرح وہ بکواس کرتے ہیں، اگر اس طرح صحیح تھا تو مولا علی نے یہ کیوں نہ کہا کہ چچا وہ تو مجھے حجت الوداع کے موقع پر غدیر خم کے مقام پر 1,20,000 مسلمانوں کے سامنے وہ تو خلافت دے چکے ہوئے ہیں، اب کیوں سرکار سے اب خلافت لینے کے لیے جائیں، وہ تو تب دے چکے ہوئے ہیں، اور 1,20,000 مسلمان اس کے گواہ بھی، ہمیں خلافت مل گئی ہے، خلیفہ بنا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تب مولا علی نے یہ کیوں نہیں کہا بھئی اگر پہلے غدیر خم کے مقام پر خلافت کا اعلان کیا ہوتا تو اس موقع پر مولا علی یہ کیوں نہ فرماتے، انہوں نے کیوں نہیں فرمایا کہ چچا جان یہ خلافت تو سرکار غدیر خم کے مقام پر اعلان کر کے اتنے صحابیوں میں میرا ہاتھ پکڑ کے اونچا کر کے یہ فرما کر کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، یہ کہہ کے تو اپنی خلیفہ ہونے کا میرے لیے اعلان فرما چکے ہیں، اب مجھے کیا ضرورت ہے؟ بھئی یہ مولا علی فرماتے ہیں نا، انہوں نے کیوں نہیں کہا مولا علی نے؟ پتہ چلا کہ یہ بات ہی غلط ہے، ایسا تھا ہی کچھ نہیں۔ پھر شیعہ حضرات کی تفسیر کے کتابوں میں یہ لکھا ہے آخرکار حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کو لے کر اور کچھ اور
قریشیوں کو ساتھ لے کر بنو ہاشم کو، تو سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو ہی گئے، بیماری کی حالت میں حاضر ہو کے تو یہ عرض کیا کہ حضور اگر یہ آپ کا خلیفہ ہونا، یہ مرتبہ اگر ہمارے لیے ہے تو حضور آپ ذرا اس کو بتا دیں اس طریقے سے کہ سب لوگوں کو پتہ چل جائے، تاکہ کوئی جھگڑا وغیرہ باقی نہ رہے۔ اتنا ہی عرض کیا کہ اگر یہ آپ کی خلافت، آپ کی وفات کے بعد یہ ہمارے اندر، اہل بیت کے اندر یہ ہونی ہے تو سرکار ذرا اس کی تھوڑی سی اسی طریقے سے وضاحت فرما دیجئے کہ سب لوگوں کو پتہ چل جائے یا چند لوگ گواہ بن جائیں اس بات کے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو کچھ ارشاد فرمایا وہ ذرا شیعہ اپنی کتابوں میں پڑھ لیں۔ لکھا ہوا ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ لا کا معنی جانتے ہیں نا، فرمایا کہ چچا نہیں، انتم المستضعفون، تم لوگ میری خلافت کا وزن اٹھانے سے کمزور رکھے گئے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک میری خلافت کا وزن تم لوگ نہیں اٹھا سکتے، سرکار نے یہ فرمایا ان سے۔ اور اسی طرح اور بھی مسائل ہیں جن مسائل کو یاد کرنا اور پھر یاد رکھنا ہر سنی کا مذہبی فریضہ ہے، کیونکہ آپ کو معاشرے کے اندر ان لوگوں سے بھی میل ملاپ ہوتا ہے، تو آپ کو اپنے مذہب کا پتہ ہونا چاہیے۔ یہ آج انہوں نے جشن عید غدیر نکال لیا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور اس کی مبارکباد دیتے ہوئے سوشل میڈیا پر لکھتے ہیں کہ صرف حلالیوں کو جشن عید غدیر کی مبارک ہو، صرف حلالیوں، مطلب ہے کہ اپنے آپ کو حلالی سمجھتے ہیں وہ، صرف باقی سب کو وہ حرامی سمجھتے ہیں۔ کتنی بڑی گالی ہے، سوشل میڈیا پر مجھے دکھایا گیا۔ یہ انشاءاللہ تعالی اسی کا بقیہ آئندہ جمعۃ المبارکہ میں عرض کروں گا۔